عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ وہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر ہماری 30 سے لے کر 33 تک اس کی ہم آج تفسیر کریں گے۔ چوتھا رکوع ہے قرآن مجید کا، سورہ بقرہ کا۔ اس کے اندر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کہ ہم نے سکھا دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیزوں کے نام، کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اس کو ہم نے فرشتوں پر پیش کیا، ان چیزوں کو ہم نے فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی، اور ارشاد فرمایا کہ بتائیں مجھے ان چیزوں کے نام، ہاؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی، حضرت انسان کی ان کی جو عظمت کو بیان کرنا تھا رب کائنات نے، اور ان کے علم کا جو ذکر کرنا تھا رب کائنات نے، فرشتوں کے آگے ان کی جو نا علم و حکمت کو رکھنا تھا، تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا گیا؟ اس کے اندر آپ فرماتے کہ بعض علماء نے کہا کہ علامہ آدم الاسماء سے مراد کے فرشتوں کے نام سکھائے گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نام نہیں بلکہ بعض اسماء الہیہ جو نا وہ دیے گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسماء الہیہ نہیں بلکہ جو نا اسماء کلھا، اس کے اندر کسی خاص نوع جنس کا جو نہ ذکر نہیں بلکہ اسماء کلھا، ہر چیز کا علم دیا گیا، ہر چیز کا علم سکھایا گیا اس کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد، قتادہ، اکرمہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی جو نا معنی منقول ہے کہ الاسماء کلھا، کہ ہر چیز کا علم دیا گیا آدم علیہ السلام کو۔ اور تفسیر منہاج القرآن کے اندر اس کے اندر ہے کہ آپ فرماتے کہ خالی علم ہی نہیں دیا گیا، وعلم علم ہی نہیں دیا گیا بلکہ اور چیزوں کے نام ہی نہیں سکھائے گئے کہ جس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اشیاء تھی اللہ رب العالمین نے پیدا کرنی تھی، ان سب چیزوں کے نام سکھائے، بلکہ رب کائنات نے ان کی جو نا خصوصیات تھیں، خواص تھے، وہ بھی بتائے، ان کے افعال بھی بتائے، ان کی صفات بھی بتائیں کہ ان چیزوں کی کیا کیا صفات ہوں گی، ان کے افعال کیا کیا ہوں گے، کیا کیا کام ان چیزوں سے لیے جائیں گے، ان کی خصوصیات ان چیزوں کی کیا ہوگی، یعنی کہ ایک ایک چیز ضروریات زندگی کی کہ عام طور پر جو انسان اپنی زندگی کے اندر اس کا استعمال کرتا ہے، ہر چیز کا رب کائنات نے اس کا ذکر اس کے اندر فرمایا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں ایسے کیا، حالانکہ اللہ پاک جو رب العالمین ہیں، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ انسان کی برتری کو، حضرت انسان کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے رب کائنات نے یہ عمل اپنایا، اور یہ دکھانا تھا فرشتوں کے سامنے کہ یہ علم اور شعور اور اس کی استعداد جو ہے نا، یہ کس کو عطا کی گئی ہے؟ یہ حضرت انسان کو عطا کی گئی، اور کائنات کی تکوینی حکمت اور مسلطوں کی سمجھ بھی حضرت انسان ہی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جب یہ علم دے دیا اور دے کے پھر
پھر فرشتوں سے کہا کہ قال انبئونی، بتائیں مجھے ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتائیں جو فرشتے کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، رب کائنات ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ حضرت انسان خون ریزی کرے گا، خرابی کرے گا۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، بلکہ میں نے حضرت انسان سے علم کا کام لیا، حکمتوں کا کام لیا، ان سے میں نے اور بھی بہت سارے کام لینے، کہ یہ علم و حکمت سے زندگی کے اندر اپنے معاملات کو سنوارے گا، کہ علم دوں گا تاکہ اس علم کے ذریعے وہ اچھائی برائی کی پہچان کر سکے، پہچان کر سکے۔ تو اس لیے رب کائنات نے حضرت انسان کو علم دیا، شعور دیا، حکمت دی، تکوینی علم سکھایا رب کائنات نے، اور سکھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب فرشتوں کو گو کہ علم نہیں دیا گیا تھا، جو فرشتے کہتے تھے کہ مولا خون ریزی ہی کرے گا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، لیکن رب کائنات نے یہاں پر دکھایا اور کہا کہ نہیں، اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، کچھ چیزیں رکھی سامنے زمین کی، اور کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اس وقت فرشتوں نے پھر اس کی لا علمی کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ نہیں جانتے تھے نا، اللہ پاک نے علم سکھایا ہی نہیں تھا تو جانتے کیسے؟ تو لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگے قالوا سبحانک مولا، آپ پاک ہیں مولا، ساری پاکی آپ ہی کو ہے، آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں اس کا نہیں ہے علم کوئی بھی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے ان چیزوں کا، لا علم لنا، ہمیں نہیں علم الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا علم، بس وہی ہمیں علم ہے، کہ آپ نے ہمیں جس چیز کا ذکر جو نا حکم دیا ہم وہی کر رہے ہیں۔ اور حکم ہمیں کیا دیا ہے؟ حکم رب کائنات نے کیا دیا کہ حکم دیا کہ آپ عبادت کریں، عبادت کریں۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ بس ہر فرشتے کی اس وقت ڈیوٹی تھی، اس وقت آسمان دنیا پر، کہ چپے چپے پہ جو فرشتہ پیدا کی ہے رب کائنات نے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ نہیں مولا علم، اگر جو تو نے ہمیں دیا بس وہی ہمیں علم ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک مولا آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں، آپ کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے کہ آپ کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب یہ رب کائنات نے فرشتوں کو دکھانا تھا نا، تو رب کائنات نے یہ دکھایا کہ میری حکمتوں کو صرف میں جانتا ہوں۔ قال، فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام، آپ ان چیزوں کے ہمیں نام بتا دیجئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیز اشیاء کے نام بتا دیے۔ اب وہ اشیاء کیا تھے؟ عام طور پہ جو گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہے، جیسے بیٹھنے کے لیے آج ہم صوفے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر صوفے کا علم دیا آج کی ضرورت کے مطابق، مثال کے طور پر صوفے کا علم دیا یا چیئر کا علم دیا، اور پھر اس کا استعمال بھی بتایا، اس کے فائدے بھی بتائے، فائدے بھی بتائے کہ ہم جس چیئر کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، وقت آئے گا انسان کو بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی، وقت آئے گا انسان کو بیماریاں زیادہ ہوں گی، انسان کی چیئر کا استعمال بڑھ جائے گا۔ یہ چیئر انسان کو جو نا اس کے استعمال کے لیے، یعنی کہ ایک ایک چیز کی حکمت بھی بتائی، خالی علم نہیں دیا، حکمت بھی بتائی، برتنوں کے نام یاد کروائے، اور یہ کس کس چیز کے لیے استعمال ہوں گے، اللہ پاک نے وہ ان ساری چیزوں کے اللہ پاک نے نام، صفات، خصوصیات، اور جو اللہ پاک نے افعال کی، ان سے کیا کیا فعل جو نہ صادر ہوں گے، وہ سارے رب کائنات نے بتا دیے، اور بتا کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب تم فرشتوں بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام۔ قال، کہنے لگے، آدم علیہ السلام کے سامنے رکھے تو انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، اور بتا دیے، قال، کہا، الم اقل لکم، میں نہیں تمہیں کہتا تھا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں تمہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب کو جو آسمان اور زمین کا، یعنی کہ میری حکمتوں کو، میرے علم کو میں ہی جانتا ہوں، فرشتوں تم نہیں جانتے، میری حکمت کو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو،
ان ساری چیز کا علم بھی میں جانتا ہوں۔ رب کائنات نے اس کے اندر اس چیز کا جو حکم دے دیا اور کہا کہ ان ساری چیزوں کا علم میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے نا، کہ انسان ہے زمین کے اوپر صرف خون ریزیاں ہی کرے گا، زمین کے اوپر صرف یہی کام کرے گا، یہی کام ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں ہے، اس انسان سے بڑے بڑے کام لوں گا، یہ انسان زمین پر جائے گا، یہ استاد بھی بنے گا، یہ سائنٹسٹ بھی بنے گا، یہ باپ بھی بنے گا، اس کے جو نا ذمہ داریوں میں یہ والدین بھی بنے گا انسان، اس کے ذمہ داریاں بھی ہوں گی، بہت ساری اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، ان کو بھی نبھائے گا۔ اس کے ذریعے میں اس کے ساتھ میں نے ذریعہ معاش بھی رکھا ہوگا، یہ ذریعہ معاش بھی کرے گا یہ انسان۔ یعنی بہت سارے جو نا افعال اس سے جو نا صادر ہوں گے، اور ان ساری افعال کو فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے، تم تو صرف میری عبادت کر رہے ہو، اور جو میں نے کام تمہارے سپرد ایک ایک کیا وہی کہ تم بجا لا رہے ہو۔ لیکن یہ حضرت انسان کے ذمہ میں نے بہت سارے کام لگائے ہیں، اور بہت سارے کام لگائے ہیں کہ اپنی عالی زندگی کے اندر بھی یہ اپنی زندگی بھی گزارے گا، میں اس کو اولاد دوں گا، یہ اولاد کی تربیت بھی کرے گا، اولاد کی تربیت بھی کرے گا، اور اولاد کی تربیت اور اس کو علم و حکمت بھی سکھائے گا، اور خالی علم و حکمت بھی نہیں، بس اس کو کما کے کھلائے گا بھی۔ اس انسان کے اندر میں نے اتنی ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور یہ میں نے کسی اور کے اندر نہیں رکھی۔ تو رب کائنات نے اپنی ان تمام حکمتوں کو دکھانا تھا فرشتوں کو، کہ فرشتوں یہ دیکھ لو، یہ میں نے انسان کو ساری جو نا انسان کے اندر یہ ساری خصوصیت رکھی ہے، میں نے آپ کے اندر نہیں رکھی۔ تو رب کائنات نے اپنی ان حکمتوں کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جو جتنے افعال ہیں یہ میں انسان سے لوں گا، انسان کے اندر میں اتنی طاقت ڈالوں گا کہ وہ یہ سارے کام کرے گا۔ اور آج دیکھ لیں حضرت انسان دیکھو چاند تک پہنچ چکا ہے، اور یہ کیسے کیسے زمین کے زیر زمین کے نیچے خزانوں کو تلاش کر رہا ہے، اس علم کے ذریعے آسمانوں کو پہ جا کے، ہواؤں میں، فضاؤں میں جا کے سرچ کر کر کے کیا کیا علوم و معرف کے خزانے جو نا وہ تلاش کر رہا ہے، اور اپنے لیے کتنی کتنی آسانیاں تلاش کر رہا ہے حضرت انسان، اور کیا کیا ٹیکنالوجی کے اندر ایجادات اس نے انسان نے کی ہیں، وہ اسی علم کا ذریعہ جو حضرت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام ہمارے باپ آدم کو سکھایا تھا۔ اللہ پاک نے وہ علم تمام کا تمام علم اللہ پاک نے جو اولاد آدم کے اندر رکھا، تو یہ اللہ رب العالمین نے جو نا یہ شرف بھی جو نا حضرت انسان کو ہی دینا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں جو میری التجا ہے کہ اللہ پاک جو یہ آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا اور حضرت انسان کو دیا، اس علم کو ہمیں بھی عطا فرمائے اللہ پاک، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اگر علم ہے تو عمل نہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، عمل ہے تو تب جا کے علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے، علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہی خالی علم ہی ہو، ان چیزوں کا استعمال اگر غیر ضروری طور پہ ہم استعمال کر لیں تو دیکھو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ۔ جیسے آج کی ایجاد جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے اندر انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے یہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے۔ اگر پازیٹیو کیا تو اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی جو فرما برداری کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر نیگیٹو کیا تو نیگیٹو کے اندر دیکھ لیں آپ کہ اس کے اندر کیا ہوگا، کہ انسان جو نا اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حضرت انسان ان چیزوں کے جو تمہیں نا استعمال دیا گیا ہے، تمہیں مصرف دیا گیا ہے، اس کا جو نا استعمال تمہارا جو نا بہتر ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے یہ علم اللہ پاک نے دیا تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔